آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ مجھے تو آپ حضرات کے اس جلسے کا سرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج یہاں آپ حضرات کے ہاں سنی کانفرنس کا اہتمام ہے۔ میں نے لاہور سے سفر کیا ہے اور لاہور ہی واپس جانا ہے۔ میرے سفر کے غرض و غایت آج اپنے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا قاضی ظہور حسین صاحب دامت برکاتہم سے جو ملک عزیز کی تازہ صورتحال ہے ان کے ساتھ مشورہ کرنا تھا، ان سے رہنمائی لینی تھی۔ میں صرف اس کام کے لیے حاضر ہوا اور ابھی ہی مجھے واپس جانا ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں آپ حضرات سے اجازت لے لوں گا، لیکن مجھے حضرت نے حکم فرمایا کہ 10 منٹ دوستوں کے ساتھ چلو آ گئے تو ملاقات ہو جائے گی۔ میں حضرت کے حکم کی تعمیل میں بیٹھا ہوں۔ اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ گزشتہ 1.5-2 مہینے سے ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ملک کے عزیز میں ایک بحث چل رہی ہے۔ 2018 کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اس الیکشن کے لیے 2 اکتوبر کو ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی اور اس قرارداد میں گورنمنٹ نے جان بوجھ کر بہت ساری ایسی چیزیں شامل کر دیں، ہماری جتنی دینی قوتیں تھیں ان کو بھی کوئی پتہ نہ چلا، ان حضرات کو بھی انہوں نے اندھیرے کے اندر رکھا، کہا کچھ اور کیا کچھ۔ جو طاقتیں امریکہ وغیرہ کے کہنے پر قادیانیوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی تھیں انہوں نے اس کے اندر ایک گھپلا کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہوا یہ تھا کہ جس وقت آج سے 43 سال پہلے آپ کے پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو آپ حضرات کے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ امن نورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق، مولانا صدر الشہید، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، چودھری ظہور الہی وغیرہ، اس وقت یہ جتنے حضرات مجلس عمل کے ممبر تھے اس پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود تھے۔ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ کل ہم نے قرارداد منظور کرنی ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں، لیکن اگر قادیانی اس قرارداد کو فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو پورے ملک میں ایک ایک گھر سے قادیانیوں کو تلاش کر کے ان کو قانون کا پابند بنانا یہ بہت مشکل مسئلہ ہوگا۔ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا سوال پیدا ہو جائے گا۔ قانوناً کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ قادیانی قانون کے راستے سے مجبور ہو جائیں کہ وہ قانون کو تسلیم کریں۔ اس کے لیے طے کیا گیا کہ آپ حضرات ایک حلف نامہ تیار کریں۔ پورے ملک کے تمام تر لوگوں نے شناختی کارڈ بنوانا ہے۔ شناختی کارڈ میں حلف نامہ ہو کہ میں حضور علیہ السلام کو آخری نبی سمجھتا ہوں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے جیسے مرزا اور اس کے ماننے والے میں انہیں غیر مسلم سمجھتا ہوں۔ ہندو، سکھ، عیسائی، قادیانی جو غیر مسلم ہیں انہیں حلف نامہ پر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حلف نامہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی ایک شناختی کارڈ اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ حلف نامے پر مسلمان حلف نامے پر دستخط نہ کریں۔ اب قادیانیوں نے اگر ووٹ بنانا ہے اور وہ اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہے تو وہ مسلمانوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو مرزے کے کفر پر دستخط کرنے ہوں گے
اور اگر مرزے کے کفر پر دستخط نہیں کر سکتے تو پھر شناختی کارڈ کے فارم میں جو مذہب کا خانہ ہے وہاں اپنے آپ کو مسلمان نہیں لکھ سکیں گے۔ آپ حضرات کی دینی قیادت نے ایک ایسا آئینی شکنجہ تیار کر دیا کہ قادیانی اگر مسلمانوں میں نام لکھوائیں تو مرزے کے کفر پر دستخط کریں، اور اگر مرزے کے کفر پر دستخط نہیں کرتے تو مسلمانوں میں نام نہیں لکھوا سکتے۔ اور پاسپورٹ جس نے بنوانا ہے وہ بھی یہ فارم پر کرے، جس نے ووٹر لسٹیں بنوانی ہیں وہ بھی یہ فارم پر کرے۔ نتیجہ یہ کہ ہر آدمی کی ضرورت ہے ووٹر میں نام لکھوانا، ہر آدمی کی ضرورت ہے شناختی کارڈ بنوانا، جنہوں نے پاسپورٹ بنوانے ہیں وہ اس طرح 2 4 5 اہم چیزیں تیار کر لیے گئے کہ وہاں بھی یہ حلف نامہ ضروری ہوگا، وہاں بھی۔ اب قادیانیوں کے لیے مشکل پیدا ہو گئی، مسلمانوں میں نام لکھوائیں تو مرزے کے کفر پر دستخط کریں، اور اگر مرزے کے کفر پر دستخط نہیں کرتے تو مسلمانوں میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ یہ ان کے لیے آئین کے اندر ایک جو ہے وہ اس کا حل یہ نکالا گیا۔ برادران عزیز، آپ حضرات کے ملک عزیز میں آگے چل کر جناب بھٹو صاحب کے بعد 1974 میں بھٹو صاحب کے دور میں ووٹر لسٹوں کے متعلق الیکشن کمیشن نے اس زمانے میں نوٹیفیکیشن کر دیا تھا کہ قادیانیوں کی علیحدہ فہرستیں بنے گی، مسلمانوں میں وہ نام نہیں لکھوا سکیں گے۔ جناب جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو بھی یہ قانون جاری رہا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانہ میں مولوی مشتاق صاحب ہمارے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس بھی رہے پنجاب کے لاہور کے، ان کو چیف الیکشن کمیشن بنایا گیا۔ اس نے حلف نامے کے اندر مرزا ناصر احمد سے ملاقات کے بعد حلف نامے کے اندر تبدیلی کی۔ کروڑوں فارم چھپ چکے تھے ووٹر لسٹوں سے متعلق، ہمیں بعد میں پتہ چلا ہمارے حضرت مولانا محمد شریف جلندری، حضرت مولانا تاج محمود، یہ حضرات جا کر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو ملے۔ وہ بیمار تھے، اپنا ہسپتال کے اندر داخل، یہاں وہ ملٹری ہسپتال میں نواب زادہ نصر اللہ صاحب کی ڈیوٹی لگی۔ انہوں نے جا کر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ملاقات کی، چنانچہ وہ کروڑوں فارم ضائع کرنے پڑے اور دوبارہ فارم مسلمانوں کی مرضی کے مطابق تیار ہوئے۔ میرے بھائیوں، اس ضیاء الحق کے بعد آگے چل کر پھر دور آتا ہے پرویز مشرف کا۔ اس زمانے میں قادیانیوں نے پھر سازش کی، تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات پہ نہیں جاتا۔ فلیٹی ہوٹل میں تمام مکاتب فکر، تمام مذہبی جماعتیں، ان کو بلا کر دوبارہ اجلاس طلب کیا۔ پرویز مشرف کو کہا کہ 1 ہفتے کا آپ کو نوٹس ہے، 1 ہفتے میں آپ یا تو مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی فہرستیں علیحدہ کریں، اگر آپ فہرستیں علیحدہ نہیں کرتے تو 1 ہفتے کے بعد ہم تحریک چلائیں گے۔ کریم کے کرم کو دیکھو، اللہ پاک پروردگار عالم کے فضل کو دیکھو۔ وہ پرویز مشرف جس کی گردن کا سریا اتنا وہ اپنا کھڑا تھا، مجال ہے کہ وہ کسی کی بات سنے۔ ادھر اعلان ہوا، 1 دن چھوڑ کر، ہفتہ بھی ابھی پورا نہیں ہوا، آج اعلان ہوا، اگلے دن پرویز مشرف کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم نے مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم کر لیا، قادیانی حسب سابق غیر مسلم رہیں گے اور ان کی ووٹر لسٹیں بھی علیحدہ بنے گی۔ میرے بھائیوں، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ جو جناب میاں نواز شریف صاحب ہیں، یہ اور ان کی حکومت اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے کمیٹی کے تمام تر اجلاسوں میں علماء کے ساتھ، مذہبی قوتوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کریں گے۔
آخری موقع پر جو ڈرافٹ تیار کیا وزارت قانون نے، اس کے اندر نوشا رحمان، اس کے اندر عامر رحمان ڈپٹی اٹارنی قادیانی، اور اس کے علاوہ خود قادیانیوں کا وفد، برطانیہ کا جو ہے ہیومن رائٹس کا ایک نمائندہ، وہ بیٹھے اپنی مرضی کی ترمیمات کر لی۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، اس وقت پورے ملک میں دینی قوتوں کو گالی بنا دیا گیا، پورے ملک میں علماء کرام پر کیس بنے، دہشت گردی انتہا پسندی کے الزام لگے، لیکن رحمت عالم کی ختم نبوت کا اس سے بڑھ کر آپ حضرات اور کیا اعجاز دیکھیں گے کہ 15ویں صدی میں اللہ رب العزت نے ہر چند کے پوری دنیا مل کر امت کو کمزور کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ ادھر انہوں نے مرضی کی ترمیم کی، ادھر ٹی وی پر اعلان ہوا، ایک رات میں کراچی سے لے کر خیبر تک پورے اسلامیان وطن رحمت عالم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یکجا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ انہونا واقعہ پہلی مثال قائم ہوئی کہ آج انہوں نے کوئی ترمیم پیش کی، ایک دن چھوڑ کر اگلے دن اس ترمیم میں ان کو ترمیم کرنی پڑی۔ گورنمنٹ نے جو قائم کی تھی ان کو وہ چاٹنی پڑی، قادیانی بھی اپنے انجام کو پہنچے، لیکن اس میں بھی ایک گھبلا ہو گیا، وہ میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اس کے لیے ہم نے برابر جدوجہد جاری رکھی، لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ ہمارے جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ کے اندر ترمیم جمع کرائی۔ گورنمنٹ نے کہا کہ آئندہ اسمبلی کے اجلاس میں اس کو منظور کریں گے، 7B اور C کو بھی بحال کریں گے، لیکن جب اسمبلی کا اجلاس ہوا، آنے بہانے کر کے 4 دن کے بعد، آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، 4 دن کے بعد اجلاس ختم کر دیا اور وہ ترمیم جمع نہیں ہونے دی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ادھر الیکشن کمیشن نے فرشتے بنانی شروع کر دی۔ ہمارے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ رہا کہ 7BC بحال نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن فرشتے بنا رہا ہے، ایک بھی ووٹ اگر قادیانیوں کا مسلمانوں کے ساتھ درج ہو گیا یہ تو ہماری شکست ہوئی۔ ہم نے ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا، اللہ نے کرم کیا، آج درخواست دائر کی، اگلے دن سبحان اللہ تو کہو، اگلے دن ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو ترمیم کی یہ ساری کل عدم، پچھلے سارے قانون بحال، اس کے مطابق ایک فہرست نہیں بن سکتی، جو کچھ کرنا ہے پچھلے کے مطابق کرو۔ ہمیں سٹے مل گیا، گورنمنٹ کی تمام تر خواہشات کے اوپر اوس پڑ گئی۔ بھائیوں تفصیلات ہیں۔ پھر ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس میں پارلیمانی گروپ کے تمام تر نمائندگی، اس میں مسلم لیگ، اس میں کاف لیگ، اس کے اندر PTI، اس کے اندر جماعت اسلامی، اس کے اندر نیشنل عوامی پارٹی، اس میں جمعیت علماء، اس میں وہ MQM والے، ساری پارٹیاں جمع ہوئیں، ان کے سامنے رکھا گیا کہ حالات یہ ہو گئے ہیں، ہائی کورٹ نے بھی سٹے دے دیا ہے، انہوں نے کہا فوری اجلاس بلاؤ اور مسئلے کو حل کرو، ہم سب ختم نبوت پر ووٹ دیں گے۔ میرے بھائیوں سنیں، میں آپ حضرات سے صوفی ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے میاں، میری طرف دیکھ۔ میرے بھائیوں بیٹھ جا شریفہ، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں اللہ پاک پروردگار عالم کے آپ دوست کرم کو دیکھیں، ادھر اسمبلی ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر ہمارا خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے یہ گئے باہر، امریکہ نے ان کو کہا کہ ختم نبوت کا قانون ختم کرو۔ ایک اجلاس ہوا لندن میں، اس میں ہیومن رائٹس کمیشن کا
جو برطانوی نمائندہ تھا، اس نے ہمارے وفد کے ارکان سے مطالبہ کیا کہ اس قانون کو ختم کرو۔ امریکہ برطانیہ یہ منصوبے بنا رہے کہ قوم میں قانون کو ختم کرو۔ من جانب اللہ، غیر کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ اس جمعرات والے دن پاکستان کی پارلیمنٹ کے اجلاس میں جتنے اسمبلی کے ممبران تھے ان سب نے 43 سال کے بعد دوبارہ ٹھپا لگا دیا اس بات پر کہ مرزا اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ تخت و تاج ختم نبوت، میرے بھائیوں، جمعے والے دن اجلاس تھا سینٹ کا، اس کے اندر بھی قرارداد منظور ہو گئی، سارے پھل کس نکل گئے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں دوسرا واقعہ ہے کہ یا 74 میں پوری اسمبلی نے ان کو کافر کہا تھا، یا اب 43 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ اس فیصلے کی پھر توثیق کرا دی کہ دوسری دفعہ پورے ملک کی اسمبلی نے متفقہ طور پر ان کو کافر کہا۔ آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کروں کہ برادران عزیز، آپ ہم رہے نہ رہے، انشاءاللہ یہ ملک بھی رہے گا، ملت بھی رہے گی، ختم نبوت بھی رہے گی۔ جو کہتے ہیں رہیں گے، زور کے ساتھ کہے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت آپ دوستوں کے سامنے بیچ میدان کے بڑے انشراح صدر کے ساتھ رب محمد کی قسم، جس طرح مجھے یقین ہے کہ خدا ایک ہے، جس طرح مجھے یقین ہے کہ محمد عربی اللہ کے سچے آخری رسول ہیں، جس طرح مجھے یقین ہے کہ آپ دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں، جس طرح مجھے یقین ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، جس طرح یقین ہے کہ سامنے دھوپ پڑ رہی ہے، خدا کی قسم اسی طرح مجھے یقین ہے کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔